بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالوں پہلے کی بات ہے جب ایک امام مسجد صاحب روزگار کے لیے برطانیہ کے شہر لندن پہنچے تو روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لیے بس پر سوار ہونا ان کا معمول بن گیا۔ لندن پہنچنے کے ہفتوں بعد لگے بندے وقت اور ایک ہی روٹ پر بسوں میں سفر کرتے ہوئے کئی بار ایسا ہوا کہ بس بھی وہی ہوتی تھی اور بس کا ڈرائیور بھی وہی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ امام صاحب بس پر سوار ہوئے، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور باقی کے پیسے لے کر ایک نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کے دیے ہوئے باقی کے پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھے تو پتہ چلا کہ 20 پینس زیادہ آ گئے ہیں۔ امام صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر اپنے آپ سے کہا کہ یہ 20 پینس وہ اترتے ہوئے ڈرائیور کو واپس کر دیں گے کیونکہ یہ ان کا حق نہیں۔ پھر ایک سوچ یہ بھی آئی کہ بھول جاؤ، ان تھوڑے سے پیسوں کو، اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں کی کمائی سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی بھی تو ہے، ان تھوڑے سے پیسوں سے ان کی کمائی میں کیا فرق پڑ جائے گا۔ میں چپ ہی رہتا ہوں۔ بس امام صاحب کے مطلوبہ سٹاپ پر رکی تو امام صاحب نے اترنے سے پہلے ڈرائیور کو 20 پینس واپس کرتے ہوئے کہا، یہ لیجئے 20 پینس، لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے ہیں۔ ڈرائیور نے 20 پینس واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے نئے امام ہیں؟ میں بہت عرصے سے آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا۔ یہ 20 پینس میں نے جان بوجھ کر آپ کو آزمانے کے لیے زیادہ دیے تھے تاکہ آپ کا اس معمولی رقم کے بارے میں رویہ اور دیانتداری پرکھ سکوں۔ امام صاحب جیسے ہی بس سے نیچے اترے، انہیں ایسا لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے۔ گرنے سے بچنے کے لیے ایک کھمبے کا سہارا لیا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی اسلام کو 20 پینس میں بیچنے لگا تھا۔ ہم لوگ کبھی اپنے افعال پر لوگوں کے رد فعل کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ صرف زبانی دعوت اور قرآن پڑھ کر اسلام کے بارے میں جاننے کی بجائے ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا تصور باندھتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے پسندیدہ مذہب اسلام کے نمائندے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال پیش کرنی ہوگی اور اپنے معاملات صاف اور کھرے رکھنے ہوں گے، یہی ذہن میں رکھ کر کہ کہیں کوئی ہمارے رویوں کے تعاقب میں تو نہیں، کوئی ہمارے شخصی تصرف کو سب مسلمانوں کی مثال نہ سمجھ بیٹھے یا اسلام کی تصویر ہمارے تصرفات اور رویے کے مطابق ذہن میں نہ بٹھا لے اور ہم اس کی دین حق سے دوری کی وجہ بن کر اپنے ساتھ اسے بھی ہمیشہ کی جہنم کا حقدار بنا دیں۔